الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، ان تارس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. حضرات، رب تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا. انسان کی پیدائش کا معاملہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرت لیکن ابویہ یہودانہ او یمجسانہ او نصرانہ. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو بچہ یہودی ہو جاتا ہے، اگر نصرانی ہوتے ہیں تو بچہ نصرانی ہو جاتا ہے، اگر اس کے ماں باپ مجوسی ہوتے ہیں تو بچہ مجوسی ہوتا ہے. وہ پیدا تو ہوتا ہے فطرت اسلام پر، لیکن اس کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں بچہ ویسا ہو جاتا ہے. اب آپ آئیے ذرا دیکھیے، مذہب اسلام جب آیا، مذہب اسلام آنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین پر مکہ اور گرد و نواح کے لوگ عمل پیرا تھے. لیکن جب گمراہیت بڑھی اور حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا لوگوں نے کہہ دیا اور ان کی ماں کو خدا کی بیوی بنا دیا، معاذ اللہ تین خداؤں کو قائل ہو گئے. گمراہیاں بڑھنے لگی، بت کی پرستش ہونے لگی. عرب کی سرزمین پر عمرو ابن لہی ایران سے بت لایا
اور لانے کے بعد ایجاد کر دیا بت کی پوجا کا، لوگ گمراہ ہونے لگے، ایسے گمراہ ہوئے، ایسے مذہب سے پھرے کہ معاذ اللہ رب العالمین خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے گئے، اور ہر قبیلے کا ایک ایک بت الگ تھا، ہر قبیلے کے لوگ اپنے اپنے معبود کی ایک شناخت رکھے ہوئے تھے، کسی کے بت کا رنگ کالا ہوتا، کسی کا پیلا ہوتا، کسی کا لال ہوتا، ہر قبیلے والوں نے اپنے اپنے خدا کو خاص کر لیا تھا۔ ایسا ماحول عرب کی سرزمین پر بن گیا تھا، ایک معبود کی عبادت کرنے کے بجائے نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستش ہو رہی تھی۔ بلکہ جب ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے ذہن و فکر کی بلندی کا جنازہ نکال چکا تھا، بڑی ترقیاں انسان کر گیا تھا اس وقت بھی، اور آج کی ترقیوں کا تو حال ہی دوسرا ہے، لیکن یہ انسان اپنے معبود کی پہچان میں کس طرح سے دور تھا۔ یہ کبھی مچھر کو معبود مان لیتا، کبھی مکھی کو معبود مان لیتا، کبھی پتھر کو معبود مان لیتا، کبھی درخت کو معبود مان لیتا، کبھی آگ کے شعلوں کو دیکھتا معبود مان لیتا، کبھی دریاؤں کی روانی کو دیکھتا معبود مان لیتا۔ یہ انسان اپنی عقل کی بنیاد پر معاذ اللہ اپنے خدا کو مان اور جان رہا تھا۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ آئیے ذرا حالات کا جائزہ لیجئے، حالات کیسے بگڑ چکے تھے۔ ایک انسان اگر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس دور میں سوچتا تھا کہ آخر میں کس کا مذہب اختیار کروں، نصرانی بن جاؤں تو تین خدا پائے جا رہے ہیں، یہودی بن جاؤں تو حضرت عزیر کو خدا مان رہے ہیں، مجوسی بن جاؤں تو آگ کو معبود مان رہے ہیں، سوچ رہا تھا میں کدھر جاؤں۔ لیکن ایسے ماحول میں بھی اللہ کے چند بندے ایسے تھے جو خدا کو ایک جان رہے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی اپنی پیشانی کو کسی بھی بت کے سامنے نہیں جھکایا تھا اور نہ ان کو خدا تسلیم کیا تھا۔ اس دور کے لوگوں کو موحد کہا جاتا تھا، یعنی ایک خدا کو وہ مانتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور سرکار نے 40 برس کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سب کے سب کلمہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے۔ اب آپ کلمہ روز پڑھتے ہیں، لیکن کلمے پر ابھی کبھی آپ نے غور کیا کہ آخر کلمہ ہم جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ، آخر یہ کیوں کہا جاتا ہے لا الہ؟ کوئی معبود نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ معبودان باطل بنے بیٹھے تھے اور بہت سارے لوگ نہ جانے کتنوں کو معبود مان رہے تھے۔ تو کلمے کا یہ جملہ آپ جب ادا کرتے ہیں تو اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب آپ نے اپنی زبان سے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ میں آپ نے کتنوں کو انکار کیا آپ کو معلوم ہے؟ 18,000 عالم کا انکار آپ نے کر دیا۔ اے میرے معبود، 18,000 عالم تو نے پیدا کیا ہے اور 18,000 عالم کا میں انکار کر رہا ہوں، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، میرے پروردگار معبود تو ہے، تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، عبادت کی جائے گی تو تیری عبادت کی جائے گی۔ مولا ہم تجھ کو معبود مانیں گے، پروردگار ہم تیری بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو پیشانیاں رب کی بارگاہ میں جھکی تھی، ان پیشانیوں کے سامنے آپ تاریخ کا ورق الٹ کر کے دیکھیے، وقار کا کس طرح سے نور پھوٹ رہا تھا اور کس طرح سے نور کی کرنیں چمک رہی تھی۔ آج جب ہماری پیشانیاں دوسروں کے سامنے جھکنے لگی ہیں، جہالت اور بے علمی کے ماحول میں آ کر کے ہم نے اپنی پیشانیوں کو نہ جانے کہاں کہاں جھکا کر کے رکھ دیا ہے، تعجب کا مقام ہوتا ہے۔ جس قوم نے توحید کا ڈنکا بجایا تھا اور جس قوم نے توحید کے نام پر تلوار اٹھائی تھی اور جس قوم نے توحید کے نام پر سمندروں کو پار کیا تھا، جس قوم نے دنیا کو یہ درس دیا تھا کہ انسان کی پیشانی اگر جھک سکتی ہے تو صرف معبود حقیقی کی بارگاہ میں جھک سکتی ہے، لیکن یہ انسان کیسا ہو گیا ہے
کہ کبھی پتھر کے سامنے پیشانی جھکا دیتا ہے، کبھی کسی قبر کے سامنے پیشانی جھکا دیتا ہے، کبھی کسی درخت کے سامنے پیشانی جھکا دیتا ہے، کبھی کہیں جا کر کے پیشانی جھکا دیتا ہے. یہاں قبر کے لفظ سے نہ چاہیے گا، ذہن و فکر میں بات لائیے گا کہ معاذ اللہ سبحانی صاحب دوسروں کی بولی بول رہے ہیں. آپ کے ذہن و فکر کی صفائی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی پیشانی کس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ہے، آپ کو بھروسہ کس پر کرنا ہے، آپ کو توکل کس پر کرنا ہے، آپ کو کس سے اپنی فریاد پیش کرنی ہے اور آپ کو کس کی طرف اپنی لو کو لگانا ہے. آپ ذرا دیکھیے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم قیامت کا میدان ہوگا اور جب رب تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا اے عیسیٰ پیغمبر کیا تم نے کہا تھا کہ سارے لوگ عیسیٰ تم کو معبود مان لیں، تو حضرت عیسیٰ پیغمبر پر خوف الہی طاری ہوگا. عرض کریں گے اس خوف میں میرے پروردگار مجھے معلوم نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے، آج اپنی لو اور رب کی طرف سے ہٹا کر کے آپ نے سب کی طرف لگا لیا ہے، اور جب سب کی طرف لو لگ جاتی ہے تو قوم تباہ و برباد ہوتی ہے. اور جب قوم کی لو رب کی طرف لگی ہوئی تھی تو یہ قوم سمندروں میں چلتی تھی تو آواز آتی تھی دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں سے ہم اس طرح سے گزرے تھے. یہ آپ کے لیے کب کہا گیا تھا؟ جب آپ کی پیشانی معبود حقیقی کی بارگاہ میں جھک رہی تھی، جب آپ نے سوچ لیا تھا کہ میرا رب پروردگار ہے، مجھے روزی دینے والا رب ہے، مجھے موت دینے والا رب ہے، مجھے زندگی عطا فرمانے والا رب ہے، میری اچھائیوں اور برائیوں کا مالک رب ہے، ہر آن میری مدد کرنے والا رب ہے. لدا رحم غیر فریاد راس تو یہ آسیارا خطا بخش. بس میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر رب تعالیٰ کی مشیت ہو جائے کہ اس بندے کو نہیں بخشنا ہے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو بخشوا سکتی ہے؟ کیا دنیا کی کوئی طاقت اس کی خطاؤں کو معاف کر سکتی ہے؟ اور اگر رب کی مشیت ہو جائے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ میرے بندوں کے ہیں مگر میری مشیت سے میرا بندہ بخش دیا جائے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے پیارے. اس لیے تمہیں ضرورت ہے کہ اپنے معبود حقیقی کی طرف نہ لگاؤ. آؤ دیکھو مرد مومن کس انداز سے مومن بنتا ہے اور کس بنیاد پر وہ معبود حقیقی کی طرف اپنی لو کو لگاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سب کے سب لا الہ الا اللہ پہلے فلاح پا جاؤ گے. نبی کونین نے لا الہ الا اللہ پر فلاح کی بنیاد رکھی ہے. فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح کا مطلب ہوتا ہے سرخرو ہو جاؤ گے، فلاح کا مطلب ہوتا ہے بلند بالا ہو جاؤ گے، فلاح کا مطلب ہوتا ہے فتح و کامرانی تمہارے لیے ہوگی. نبی کونین نے کلمہ پڑھنے پر فلاح و عبودیت کا معاملہ رکھا تھا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سب کے سب لا الہ الا اللہ پہلے فلاح پا جاؤ گے. اور آپ کو ایک بات اور بتاتا چلو پیارے، یہی لا الہ الا اللہ ہے. آج جس کلمہ کو پڑھ کر کے ہم سمندروں میں چھلانگ لگایا کرتے تھے، جس کلمہ کو پڑھ کر کے ہم دوسروں کے سامنے جاتے تھے تو دوسرا بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا تھا. وہ وقت کے حرام خوروں نے کلمے کو بھی میوزیم پر پڑھنا شروع کر دیا ہے، کلمے کو بھی گانا گلوچ بنا لیا ہے. ایسے بدماشوں کی زبانیں کاٹ دی جائیں. یہ کلمہ وہ کلمہ ہے خدا کی قسم کہ جب مرد مومن اپنی زبان سے کلمہ عرض کرتا ہے لا الہ الا اللہ میرے معبود تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو رب فرماتا ہے اے میرے بندے تو میرا عابد ہے. جب بندہ کہتا ہے تو میرا رحمان ہے تو اللہ فرماتا ہے بندے میں نے تجھ پر رحم کر دیا. جب بندہ کہتا ہے میرے مولا تو رحیم ہے تو رب کا فرمان ہوتا ہے میرے بندے میں نے تجھ پر رحم کر دیا. جب بندہ کہتا ہے تو غفار ہے تو رب فرماتا ہے بندے میں نے تجھے بخش دیا. جب رب عرض کرتا ہے مولا تو رزاق ہے تو رب فرماتا ہے میں نے تیری روزی بڑھا دی ہے. جب بندہ عرض کرتا ہے مولا تو ستار ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے میرے بندے میں نے تیری خطاؤں کو چھپا لیا. جب رب عرض کرتا ہے میرے مالک تو رحیم ہے کریم ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میری رحمتیں تیرے لیے ہیں، میرا فضل تیرے لیے ہے، میری عنایتیں تیرے لیے ہیں، میرا کرم تیرے لیے ہے. پر بندے میرا سارا کچھ ہے، کرم تیرے لیے ہے. بندہ تو نے مجھے معبود مان لیا ہے، بندے میں تیری عبادت سے بے نیاز ہوں لیکن تو نے اپنی زبان سے مجھے معبود تو کہہ دیا ہے. اے میرے بندے جا تیرا رحم و کرم میرے لیے ہے. گناہ بیند و پردہ پوشد بہیم، تمہارا پروردگار ایسا ہے جو گناہ دیکھتا ہے مگر اپنے کرم سے اور اپنے علم سے تمہارے خطاؤں کو چھپاتا ہے. ایمان کی بات چلی ہے تو سنا، ایمان کسے کہتے ہیں؟
نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایمان ہی کا سوال کیا تھا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے. پہلی حدیث شریف ہے بخاری شریف میں انما الاعمال بالنیات، اور اس کے بعد جب دوسری حدیث آتی ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سب آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تب تک ایک مرد سرکار کی بارگاہ میں آیا. ہم لوگوں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اور وہ آقا کی بارگاہ میں دو روزانہ بیٹھ جاتے ہیں اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلمہ طیبہ کا پڑھنا ایمان ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کئی اور سوالات کیے، اور اس کے بعد سوالات کرنے کے بعد چلے گئے. آقا ارشاد فرماتے ہیں، جانتے ہو یہ کون تھے جو آئے تھے سوال کر رہے تھے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ اور بھی دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے تاکہ تمہیں طریقہ بتا دیں کہ کس طرح سے تمہیں نبی کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہیے اور کیسے تمہیں سوال کرنا چاہیے. حضرت جبریل نے اس میں یہ بھی پوچھا تھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے تو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے. تو حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ تو قیامت کی نشانیاں آپ بتائیے. آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب چرواہے حکومت کرنے لگیں گے، ننگے پیر ننگے بدن والے محلوں میں فخر کرنے لگیں گے، جب عورتیں حکومتیں کرنے لگیں گی، یہ ساری نشانیاں قیامت کے قریب ہونے کی ہوں گی. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور کسی موقع پر قیامت کی نشانیوں کو بتا دیا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایمان کا سوال کیا تھا، یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اب ایک انسان جب مسلمان بنتا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ وہ گواہی دیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن جو فطرتاً اسلام میں پیدا ہوئے ہیں وہ پیدائشی مسلمان ہیں، جب وہ ہوش و حواس سنبھالتے ہیں تو اپنی زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں. مسلمان پیدا ہوئے اور جوان ہو رہے ہیں تو بھی مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ کے مجمع میں کہ جانتے ہو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے. اب آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اسلام کے پہلی بنیاد پر غور فرمائیے. آپ دن اور رات میں کلمہ کتنا پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کس انداز سے کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں. اس وقت نماز نہیں فرض ہے، حج نہیں فرض ہے، روزہ نہیں فرض ہے، ابھی زکات کی فرضیت نہیں آئی ہے، مگر کلمہ پڑھ کر کے وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ان کے لیے صرف کلمہ کافی ہے، وہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے. جب نماز فرض ہو جاتی ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں اب نماز تمہارے اوپر فرض ہے، وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں. جب روزہ فرض ہو جاتا ہے آقا فرماتے ہیں تمہارے اوپر روزہ فرض ہے، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ روزہ رکھ رہے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان سنایا کہ اب تم پر زکات فرض ہو گئی ہے تو وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں، نماز
نماز پڑھتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا اب تم پر حج فرض ہے, تو آقا کا یہ فرمانا تھا اب وہی لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, ان ارکان کو اب ادا کر رہے ہیں. اس طرح سے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. ابھی ان کے تعلق سے کوئی بات سامنے نہیں آ رہی ہے, لیکن آئیے میں آپ کو وہ چہرہ دکھاتا چلوں کہ آج جو لوگ اپنے کلمہ پڑھنے پر دعویٰ کر کے اور کہا کرتے ہیں کہ سبحانی صاحب آپ ہی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کلمہ طیبہ جو پڑھ لیتا ہے وہ مومن ہو جاتا ہے. جی ہاں, میں نے صحیح دعویٰ کیا ہے, کلمہ طیبہ جو پڑھتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کلمہ کو پڑھنے کے لیے شرط کون سی رکھی گئی ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں تم کلمہ تو زبان سے پڑھ رہے ہو, مگر کلمے کی تصدیق تمہیں دل سے کرنی پڑے گی. تم زبان سے اقرار کرو اور دل سے اس کی تصدیق ہو جائے, وہ کلمہ تمہارا مانا جائے گا. یہ نہیں کہ تم زبان سے کہتے رہو مگر دل تمہارا تصدیق نہ کرے. اگر دل تصدیق نہیں کر رہا ہے تو یہ ظاہری کلمہ تو کہا جائے گا, مگر اسلامی کلمہ اسے نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے اسلام کی حیثیت سے کلمہ کو پڑھ لیا ہے اور آپ اسلام میں داخل ہو گئے. نہیں پیارے, آؤ میں آپ سے بتاتا چلو کہ اچھا جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ذہن و فکر دے دیا تو سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, زکات رہے ہیں. کس موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, نفاق پیدا ہو جاتا ہے لوگوں میں. اس طرح کا نفاق پیدا ہوا کہ کچھ لوگ کلمہ پڑھ کر کے سامنے آتے مگر دل ان کا کلمے کی گواہی نہیں دیتا اور سرکار کے سامنے بیٹھے رہتے. جب سرکار کی بارگاہ سے اٹھتے تو اٹھنے کے بعد جاتے اپنے لوگوں میں, لوگ کہتے تم محمد کا کلمہ سننے گئے تھے اور ان کا نام لینے گئے تھے, تو کہتے ہم تو یوں ہی مجلس میں چلے گئے تھے, ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے تھے. معاذ اللہ اس طرح کے جملے وہ کہا کرتے اور کلمہ پڑھتے, نماز بھی پڑھتے, ان سے زکات بھی اپنے مال کی دے دیا کرتے تھے, اسلامی جنگ میں بھی جایا کرتے تھے, کلمہ پڑھتے تھے. آئیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر وہ حملہ بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی کونین کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دیکھیے فلاں ابن فلاں آ رہا ہے. یا رسول اللہ آج میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ کافروں کے ساتھ آپ کے تعلق سے ہنس ہنس کر کے باتیں کر رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا یہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم تشریف فرما ہیں اور تمام صحابہ ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر ایک بات بتاؤ کہ تم کو سب سے زیادہ کس چیز سے محبت ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ کو سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمر ابن خطاب تم اپنے ایمان کے تعلق سے بتاؤ. اب حضرت عمر ابن خطاب سمجھ گئے. حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ, اپنی تمام چیزوں سے بھی زیادہ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آقا ارشاد فرماتے عمر ابن خطاب اب تمہارا ایمان تکمیل کو پہنچا ہے. آقا نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے, اپنی آل سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے رشتہ قریب سے زیادہ, جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے اس وقت تک مومن نہیں ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی کونین نے یہ کس موقع پر ارشاد فرمایا تھا اور سرکار نے کس سے ارشاد فرمایا تھا؟ آپ کو کہنا پڑے گا جب کتابوں کا مطالعہ کرو گے, علماء کی صحبت میں بیٹھو گے تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ آقا نے اپنے صحابیوں سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے مومن کوئی اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا, سب سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرے گا, سب سے زیادہ مجھ سے لگاؤ نہیں رکھے گا, اس وقت تک مومن نہیں ہوگا. معاف کریے گا علماء بیٹھے ہوئے ہیں, بعض لوگ اپنی تقریروں میں اس حدیث شریف کا یہ ترجمہ کر دیا کرتے ہیں کہ نبی کونین نے فرمایا ہے کہ تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوگے. معاذ اللہ اس کا مطلب وہ مومن ہے لیکن کامل مومن نہیں ہے. خدا کی قسم یہ ترجمہ نہیں ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن ہوگا ہی نہیں جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے, سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے, اپنی آل سے, اپنی اولاد سے, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, سب سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے مومن نہیں ہوگا. نبی کونین کے اس ارشاد پر آپ غور فرمائیے. یہ میرے آقا نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب صحابیوں کی جماعت میں کچھ منافقین شامل ہو گئے تھے اور منافقین بظاہر کلمہ پڑھ کر کے دعویٰ کرتے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن وہ اندر سے مسلمان نہیں ہوتے تھے. نبی کونین نے جب یہ ارشاد فرما دیا تو منافقوں نے آپس میں باتیں کرنی شروع کر دی
اب دیکھو محمد کا پروگرام، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک کوئی ہم سے زیادہ محبت نہیں کرے گا تب تک مومن نہیں ہوگا. وہ اپنے ماں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنے رشتہ اقارب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، تب تک وہ مومن نہیں ہوگا. آؤ اس حدیث کو جب آقا کے فرمان کو تمام صحابہ نے سنا تو انہوں نے کیسی محبت کی ہے اپنے آقا سے، اب اس کو ذہن میں رکھو. یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن و فکر میں بات اتارنا چاہتا ہوں. نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو تب مومن بنو گے. جب جنگ بدر واقع ہوئی تھی، پہلی لڑائی اسلام میں لڑی گئی تھی جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے. 313 مجاہدین ایک طرف ہیں اور 1000 اسلام کے دشمن ایک طرف ہیں. میدان جنگ میں دونوں اتر جاتے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان جنگ کا نقشہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد میرے سرکار یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کے ہاتھ کو پکڑا نبی کونین نے، اور پکڑنے کے بعد ارشاد فرمایا اے عمر ابن خطاب آؤ چلو ہم تمہیں ایک بات بتاتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم سرکار کے ساتھ چل رہے ہیں، میرے آقا میدان میں چل رہے ہیں، اور چلنے کے بعد سرکار نے اپنے عصا سے، آقا کے ہاتھ میں جو عصا تھا، جو لاٹھی تھی سرکار کے دستے پاک میں، میرے آقا ایک دائرہ کھینچتے ہیں. ارشاد فرماتے عمر ابن خطاب جانتے ہو یہ دائرہ میں کیوں کھینچ رہا ہوں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول جانے. آقا ارشاد فرماتے عمر ابن خطاب اسی دائرہ کے اندر کل ابو جہل مارا جائے گا، اسی دائرہ کے اندر کل فلاں ابن فلاں مارا جائے گا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اے دوستو، آج کس منہ سے تم کہہ دیا کرتے ہو نبی کو غیب کی بات نہیں معلوم تھی؟ یہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کون کہاں مرے گا. قرآن میں صحیح ہے یہ آیت کریمہ. اس موضوع پر میں تقریر کر کے آپ کے ذہن کو صاف کر دوں گا انشاءاللہ دوسرے دن کے بیان میں. لیکن آج بات آ گئی ہو تو میں عرض کرتا چلو کس منہ سے کلمہ پڑھتے ہوئے تم کہہ دیتے ہو نبی کونین کو غیب کی باتیں نہیں معلوم تھی؟ خدا کی قسم اگر تمہاری زبان سے یہ جملہ نکلا تو تمہارے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے. تم مرد مومن ہونے کا دعویٰ پھر نہ کرو، تم اپنے آپ کو نبی کے دشمنوں میں منافقین میں شامل کر لو. اس لیے کہ مومن نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ میرے رسول کو غیب کا علم نہیں ہے. اگر تم یہ بتا دو ہمیں کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ آپ کو غیب کی باتیں نہیں معلوم ہیں تو زندگی بھر کے لیے تمہارے دروازے پر جھاڑو لگانے کی غلامی لکھوا دوں گا. تم حدیث کی کسی کتاب میں نہیں دکھا سکتے ہو، قرآن کی کوئی آیت تم نہیں پیش کر سکتے ہو کہ کبھی بھی نبی کے دیوانوں نے عرض کیا ہو یا رسول اللہ آپ کو غیب کی بات کہاں معلوم ہے. حضرت عمر فاروق اعظم سے جب نبی فرما رہے ہیں اے عمر ابن خطاب یہاں کل ابو جہل مارا جائے گا، تو عمر ابن خطاب کہہ دیتے یا رسول اللہ جنگ کل ہوگی، میدان میں تلواریں کل چلیں گی. آج ابھی تو ہم میدان میں اتر رہے ہیں، ہم تو مختصر ہیں، کافر زیادہ ہیں. ابو جہل سربراہی کر رہا ہے، یا رسول اللہ کل مارا جائے گا ابو جہل. خبر آپ آج کیسے پہلے دے رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے انکار نہیں کیا بلکہ اقرار کر رہے ہیں ہاں یا رسول اللہ آپ جو فرماتے ہیں وہی ہوگا. یا رسول اللہ ابو جہل کل یہی مارا جائے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں نبی کونین نے ابو جہل ہی کا نام کیوں لیا تھا؟ اے عمر ابن خطاب ابو جہل کل یہاں مارا جائے گا. ابو جہل کون ہے ذرا تاریخ کا ورق الٹ کر کے دیکھو. حضرت عمر فاروق اعظم کا سگا ماموں، حضرت عمر فاروق اعظم کا سگا ماموں ابو جہل ہے، سگا ماموں ہے. سگا ماموں کل میدان جنگ میں مارا جائے گا. نبی فرما رہے ہیں اے عمر کل ابو جہل یہاں مارا جائے گا. حضرت عمر کی پیشانی پر شکن نہیں آتی ہے اور نہ وہ یہ سوچتے ہیں یا رسول اللہ وہ میرا ماموں ہے اسے معاف کر دیا جائے یا اس کے تعلق سے جملہ نہ کہا جائے. نبی نے فرما دیا تھا اے عمر جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے گا وہی مومن ہوگا. حضرت عمر فاروق اعظم سوچ رہے ہیں کہ میرے آقا نے تو فرمایا ہے جو اپنے رشتہ اور اقارب سے بھی زیادہ محبت مجھ سے کرے گا وہی مومن ہوگا. ابو جہل کل یہاں مارا جائے گا. عمر ابن خطاب نے رشتہ نہیں دیکھا ہے، عمر ابن خطاب نے دیکھا رسول اللہ کا دشمن دیکھا ہے. حضرت عمر نے دیکھا اسلام کے مخالف کو دیکھا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا اپنے نبی کے مخالف کو دیکھا ہے. نبی کونین نشاندہی فرما رہے ہیں اے عمر ابن خطاب کل یہاں ابو جہل مارا جائے گا. یہ کہاں وہی نازل ہوئی تھی کہ کل عمر ابن خطاب یہی ابو جہل مارا جائے گا؟ نہیں بلکہ نبوت کا وہ کرشمہ ہے اور نبوت کی وہ جلوہ گری ہے، نبوت کی وہ طاقت ہے کہ آپ کے محبوب فرما رہے ہیں کل یہی ابو جہل مارا جائے گا. جنگ ہونے والی ہے کل، آج ہی اس کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے. مارا جائے گا کل، آج ہی خبر دی جا رہی ہے. کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جنگ ہونے سے پہلے کامیابی کا نتیجہ بتا دے؟ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ میدان میں ٹیم کو اترنے سے پہلے بتا دے فلاں ٹیم جیت جائے گی؟ نہیں. یہ شان اگر حاصل ہے تو نبی کو حاصل ہے، یہ عظمت اگر حاصل ہے تو نبی کو حاصل ہے، یہ وقار اگر حاصل ہے تو
نبی کو حاصل ہے. تبھی تو بریلی کے تاجدار 14ویں صدی کے مجدد اعظم امام احمد رضا خان پکار اٹھے, اے نبی کے دیوانوں, تم نبی کے علم غیب پر بحث کر رہے ہو, تو صرف اتنا ہی سوچ لیتے کہ جس نبی نے اپنی ظاہری آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے, اس نبی کے لیے رب تعالیٰ اپنی پیدا ہوئی کی ہوئی چیزوں کو کیوں چھپائے گا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی خواب کیوں تم سے نیہا ہو بھلا, اور جب نہ ہوتا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ ہوتا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نعت و بیانات کے لیے بہترین ویب سائٹ mysunni.com. میں نے جو جملہ عرض کیا تھا کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. حضرت عمر فاروق اعظم سب سے زیادہ نبی سے محبت کر رہے ہیں. آؤ اسی جنگ کا نقشہ اور لے لو, وہی میدان بدر ہے. اسی جنگ میں ایک معاملہ اور پیش آیا تھا. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو نبی کونین نے ان کی زندگی میں ارشاد فرمایا تم جنتی ہو. عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبیدہ بن جراح ہیں. حضرت عبیدہ کے باپ کا نام جراح نہیں ہے بلکہ حضرت عبیدہ کے دادا کا نام جراح ہے. حضرت عبیدہ کے باپ کا نام عبداللہ ہے. تو ان کو کہا جانا چاہیے, تو یہ کہا جانا چاہیے کہ عبیدہ بن عبداللہ بن جراح, لیکن عبداللہ کا نام بیچ میں چھوڑ دیا گیا, باپ کا نام نہیں لیا جاتا, دادا کا نام لیا جا رہا ہے. ذرا تاریخ الٹ کر کے دیکھیے اور اپنے مطالعے میں وسعت پیدا کیجیے کہ حضرت عبیدہ کے نام کے ساتھ ان کے باپ کا نام کیوں چھوڑا گیا اور دادا کے نام کی طرف ان کی نسبت کو کیوں جوڑ دیا گیا. یہی میدان ہے. میدان میں حضرت عبیدہ کے باپ نبی کونین کے خلاف جنگ کرنے آئے ہیں. جب باپ بیٹے کے سامنے ہوا تو حضرت عبیدہ سوچ سکتے تھے یہ میرا باپ ہے, اس کو قتل نہ کروں, میں اپنے رخ کو دوسری طرف گھما دوں, تلوار میرے ہاتھ میں دوسرے سمت گھوم جاؤں, لیکن نہیں, انہوں نے رخ نہیں بدلا. جیسے ان کا باپ عبداللہ سامنے آیا, حضرت عبیدہ بن جراح نے تلوار کھینچ کر کے جب مارا ہے اور باپ کی گردن کٹی ہو تو کچھ لوگ پکار اٹھے اے عبیدہ تیرا باپ عبداللہ ہے. تب تک حضرت عبیدہ نے کہا لا بھی عبداللہ, عبیدہ بن الجراح, میرا باپ عبداللہ نہیں ہے, میں جراح کا بیٹا ہوں. انہوں نے اپنے دادا کی طرف نسبت کر دی ہے. رسول اللہ کا یہ دیوانہ میدان جنگ میں اپنے باپ کو مارا ہے کہ تم رسول اللہ کے دشمن ہو, ہمارے باپ نہیں ہو, تم رسول کے دشمن ہو, ہمارے رشتہ دار نہیں ہو, تم رسول اللہ کے دشمن ہو, ہمارے باپ نہیں ہو. انہوں نے اپنی نسبت کرنی گوارا نہیں کی ہے. ایمان یہی حصہ ہے, ایمان اس کو کہتے ہیں. نبی کونین فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. پیارے نماز پڑھ لینی بہت آسان ہے, روزہ رکھنا بہت آسان ہے, زکات دے دینا بہت آسان ہے, لیکن اللہ کے حبیب سے محبت بہت کٹھن کام ہے. نبی کونین سے جو محبت کرے گا, اللہ کے حبیب سے جو محبت کرے گا, خدا کی قسم تلواروں کی چھاؤں میں جیون بتا لے گا مگر اس کے دل میں خوف نہیں ہوگا. وہ سمندروں کی لہروں پر تیرتا ہوا چلا جائے گا مگر اس کے دل میں خوف نہیں ہوگا. نبی کا دیوانہ ہے, نبی کونین کی محبت اس کے دل میں ہے. عشق رسول جس کے دل میں ہو جائے اور جس کا دل عشق رسول سے لبریز ہو جائے, زندگی تو اسی مومن کی ہے, جینے کا حق تو اسی مومن کو ہے, وہی مومن وقار کی زندگی پاتا ہے. آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رسول کونین کی محبت ایمان کا کس طرح سے حصہ ہے. حصہ نہیں بلکہ ایمان ہے. نبی کونین کی محبت ہی ایمان ہے, نبی کی چاہت ہی کا نام ایمان ہے, رسول اللہ کی الفت ہی کا نام ایمان ہے. آؤ دیکھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں جن کا نام حضرت
हजरत उम्मे हबीबा है। मैं अर्ज करूंगा आज मर्द मोमिन अपने आप को ईमान वाला होने का दावा कर रहा है, लेकिन औरतों के न जाने कैसी अक्ल की कजी की बुनियाद पर वो आकर के अपने ईमान का कभी कभी सौदा कर दिया करता है। 3 हिस्सा इश्क रसूल का मामला अगर मर्दों के जहन फिक्र से खत्म होता है इस दौर में, तो औरतों की बुनियाद पर खत्म होता है। मैं औरतों की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यह सहन देना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं ये रसूलुल्लाह का दुश्मन है, तो औरत बोल रही है मेरा भाई है। अगर आप सोच रहे हैं रसूलुल्लाह का दुश्मन है, तो वो बोल रही है मेरा खालू है। अगर आप सोच रहे हैं रसूलुल्लाह का दुश्मन है, तो वो कह रही है मेरा भाई है। मैं औरतों से कहना चाहता हूँ कि नबी कौनैन की मोहब्बत ने तुम्हें वकार दिया है, नबी की मोहब्बत ने तुम्हें जिंदगी दी है, वरना तुम्हारी तारीख पलट करके जब देखी जा रही है तो जानवरों को तो ज्यादा लिहाज में रखा जाता था भारत की सरजमीन पर, मगर औरतों का कोई वकार नहीं था। आज उदयपुर की सरजमीन पर सती स्थल बना हुआ है जहां इनको भून दिया जाता था आग में। अगर ये शादी कर लेती और पहला शौहर मर जाता तो जिंदगी ताप ताप करके गुजार देती, शादी करने की इजाजत नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूँ जिस रसूल ने तुम्हें वकार की जिंदगी दी है, जिस रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे कदम के नीचे फरमाया कि तुम्हारे माओ के कदम के नीचे जन्नत है, रसूलुल्लाह के नाम पर तो तुम्हें मर मिट जाना चाहिए। नबी के नाम पर तो तुम्हारा दरवाजा रसूल के दुश्मन के लिए बंद होना चाहिए। आओ जरा देखो नबी कौनैन की बीवी हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। ये हजरत उम्मे हबीबा कौन है, जरा तारीख का नक्शा अपने सामने रखो। हजरत उम्मे हबीबा हजरत अबू सुफियान की बेटी है। ये वो हजरत अबू सुफियान है जो पहले इस्लाम नहीं लाए थे, इस्लाम के बड़े कट्टर मुखालिफ थे। हजरत अमीर माविया की बहन है हजरत उम्मे हबीबा, इसीलिए हजरत अमीर माविया को मोमिनों का मामू कहा जाता है। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब सरकार के निकाह में आई हैं, इनके निकाह में आने की एक पूरी तारीख है। उस तारीख को न बयान करते हुए मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ कि हजरत रसूल कायनात के निकाह में जब आई आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हरम शरा में उम्मुल मोमिनीन जब ये बनी है, मोमिनों की माँ का खिताब जब इन्हें मिला है, तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू सुफियान को लोगों ने भेजा सुलह हुदैबिया की मुद्दत को बढ़ाने के लिए। एक सुलह हुई थी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और काफिरों से। मेरे आका मक्का शरीफ तवाफ करने के लिए और उमरा करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में मक्का के काफिरों ने रोक दिया था और कहा था हम मोहम्मद को मक्का नहीं आने देंगे, तो उस पर सुलह हो गई थी। सहाबा कह रहे थे या रसूलल्लाह हम नहीं मानेंगे, हम चलेंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया नहीं सुलह कर लो, अगर ये कह रहे हैं कि 1 साल तक नहीं आना है तो हम मान ले रहे हैं, चलो ठीक है। तो ये सुलह हो गई थी। जब साल मुद्दत पूरी हो गई तो मक्का के काफिरों ने कहा अबू सुफियान तुम मदीना चले जाओ और मोहम्मद से सुलह की मुद्दत और बढ़ा लो। इसलिए भेजा मक्का के काफिरों ने हजरत अबू सुफियान को कि ए अबू सुफियान तुम्हारी लड़की मोहम्मद के निकाह में है, तुम चले जाओ तो तुम मुद्दत सुलह की बढ़ा सकते हो। हजरत अबू सुफियान ने सोचा ठीक है मेरी बेटी है, मोहम्मद के निकाह में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में मेरी बच्ची है, चलो ठीक है मैं चलता हूँ। जब हजरत अबू सुफियान आए मदीना तैयबा में तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर डायरेक्ट गए, इसलिए कि उनकी बेटी सरकार के निकाह में है। अब हजरत उम्मे हबीबा को देखो, किसी ने बता दिया ए उम्मे हबीबा तुम्हारे बाप अबू सुफियान आए हुए हैं और तुम्हारे दरवाजे पर आ रहे हैं। हजरत उम्मे हबीबा अपने बाप को देखने लगती हैं। जरा अंदाजा लगाइए एक बेटी अपने बाप को किस अंदाज से देखती है अगर उसका बाप उसके घर जाए। एक बच्ची को अपने बाप से कैसी मोहब्बत होती है, बच्ची वाले ही इसका एहसास कर सकते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, मोमिनों की माँ है। हजरत उम्मे हबीबा सरकार का बिस्तर लगा हुआ था, बाप दाखिल हो गए मकान के अंदर, जैसे हुजरा में गए और बिस्तर पर बैठना चाहते हैं तब तक हजरत उम्मे हबीबा उठ पड़ती हैं। उठने के बाद में बिस्तर को समेट दिया, बाप के सहन पर एक धक्का लगा। बाप ने कहा उम्मे हबीबा तुम मेरी बेटी नहीं हो। बाप मैं आपकी बेटी हूँ। उम्मे हबीबा क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ? नहीं आप मेरे बाप हैं। उम्मे हबीबा ये तो बताओ कि फिर क्या ये बिस्तरा मेरे लायक नहीं था या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं था? तो अल्लाह के हबीब की बीवी हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं। सरकार से कैसी मोहब्बत है, जरा कुर्बान जाइए, बाप की मोहब्बत को ठोकर मार दिया। आप फरमाती हैं मेरे बाप तो जरूर हो मगर तुम मुशरिक हो, नापाक हो। रसूलुल्लाह का पाक बिस्तरा है, इसलिए इस पाक बिस्तरे पर नापाक बाप
آپ کو نہیں بیٹھنے دوں گی۔ اللہ اکبر، یہ ایمان ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ، تم میں مومن نہیں ہوگا جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، اب تھوڑا سا آپ کا ذہن و فکر میں اس دور کے حالات میں لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ نبی سے محبت ہے تو گناہ کے قریب کیوں آپ جاتے ہیں؟ نبی کونین سے محبت ہے تو دوسروں کے حقوق آپ کیوں مارتے ہیں؟ نبی سے محبت کرنے والا گناہوں کے قریب نہیں جائے گا۔ گناہ کے قریب آپ اپنے نفس کو محبت میں لاتے ہو تب جایا کرتے ہو۔ گناہ چھوڑ دو، نبی کا دیوانہ گناہ کی طرف نہیں جاتا ہے۔ نبی کا دیوانہ فاقے پر فاقہ کر لے گا، پھانسی کے پھندے پر چڑھ جائے گا، بغیر یار و مددگار کے کھلے آسمان کے نیچے وہ اپنی زندگی بسر کر لے گا، مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ وہ نبی کونین کی محبت کو فروخت نہیں کرے گا، بیچے گا نہیں۔ نہ تو بیانات کے لیے بہترین ویب سائٹ mysunni.com۔ آپ واقعات میں ایمان کے ماحول کو سمجھتے چلیے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ باپ کو بستر پر بیٹھنے نہیں دیا، یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ میدان جنگ میں باپ کی گردن کو مار دیا ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ میدان جنگ میں کٹے ہوئے ماموں کی گردن حضرت عمر فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں، یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ آؤ ذرا ایمان کا معاملہ ہے تو دیکھتے چلو ایمان کسے کہتے ہیں۔ محبت رسول کا نام ایمان ہے۔ اگر اللہ کے حبیب کی محبت میں خامی آ گئی تو پھر ایمان کا معاملہ کہاں رہ گیا؟ آج صرف دعویٰ زبانی جمع خرچ کیا جا رہا ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اے اللہ ہم تیرے حبیب کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ مسلمانوں، آپ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھ رہے ہو، مگر ایمان کی چاشنی جو ہے ذرا اس چاشنی میں آ کر کے ہمیں بتاؤ، ایمان کے تعلق سے آپ نے کہاں تک غور و فکر کیا ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز کے تعلق سے میں نے عرض کیا، پہلی چیز کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کی کتنی برکتیں ہیں سن لو۔ جب مرد مومن ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں وہ قلعہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ نبی کونین فرماتے ہیں جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو حفاظت کے قلعہ میں داخل ہو جایا کرتا ہے۔ کل یہی کلمہ پڑھنے والے ہر موڑ پر کلمہ کی برکتوں سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، لیکن آج آپ کلمہ پڑھ رہے ہو، مکان آپ کے جل رہے ہیں۔ آپ کلمہ پڑھ رہے ہو، دکانیں آپ کی پھونکی جا رہی ہیں۔ آپ کلمہ پڑھ رہے ہو، روڈ پر آپ کو بے عزت کیا جا رہا ہے۔ آپ کلمہ پڑھ رہے ہو۔ ابھی میں نے کل دیکھا کہ کل کے دن کے حالات ایسے تھے کہ لوگ مایوس تھے، اور جب نماز کا وقت ہوا تو مسجد بھری ہوئی تھی، باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن آج جب مغرب کے وقت اسی مسجد میں نگاہ جاتی ہے تو صرف مشکل سے 3-4 صف لوگ ہوتے ہیں۔ جب مصیبت دیکھتے ہو سر پر منڈلا رہی ہے تب خدا کو یاد کرتے ہو۔ یہ جب دیکھتے ہو کہ اب ہمیں پھنسایا جا رہا ہے تب اپنے معبود کو یاد کرتے ہو۔ اگر تم اسی طرح ہر دم یاد کرتے رہو تو مصیبتوں کا سامنا تمہیں کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ مصیبت پر تم نے رب کو یاد کیا تو کیا تم نے بندگی کا حق ادا کیا؟ پیارے، مصیبت پر تو ہر کوئی کسی کو یاد کر لیا کرتا ہے۔ ارے اپنے رب کو ہر عالم میں تو یاد رکھ۔ جوانی توبہ کردن سنت پیغمبری سے وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار۔ جوانی کی بہاروں میں اپنے رب کو یاد کرو، جوانی کے ماحول میں اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ جوانی میں جب تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوگا اور نوجوان کا آنسو جب ملت کے لیے بہ جاتا ہے تو فتح و کامرانی اس کے قدم کا بوسہ لیتی ہے۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ کو اپنے سامنے رکھو تو تمہیں جنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں اپنے کردار و عمل کو پیش کر دینا پڑے گا۔ تم اسلام کو کردار سے پھیلائے ہو، تلوار سے اسلام نہیں پھیلا ہے۔ اسلام سختی سے نہیں پھیلا ہے، اسلام زبردستی سے نہیں پھیلا ہے۔ اسلام تو اپنے اخلاق سے اور اپنی محبت سے پھیلتا چلا گیا ہے۔ جب اسلام کے پاکیزہ نظام کو اور پاکیزہ ماحول کو لوگوں نے دیکھا تھا تو کہا تھا یہ مذہب صحیح ہے، یہ بہترین مذہب ہے، اور کلمہ پڑھ لیا تھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جب عشق رسول میں وہ مگن ہوئے تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اعلیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت تو اصل ایمان ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کلمے کے تعلق سے کہ کلمہ قلعہ ہے۔ جب کوئی کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اسلام کے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی محافظت ہو جاتی ہے اور اب اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ کلمہ پڑھنے کی برکتیں کتنی ظاہر ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو میں بتاؤں۔ اگر آپ کلمہ پڑھتے رہو، کل میں نے عرض کیا تھا کہ درود شریف پڑھتے رہے تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ آج عرض کر رہا ہوں یہی کلمہ
कलमा, जिस कलमा को पढ़ करके मुसलमान होते हो, जिस कलमा को पढ़ करके तुम अपने दिल को और अपने दिमाग को ताजा कर लिया करते हो, जिस कलमा को पढ़ने के बाद आप अपने ज़हन फिक्र के नक्शे पर एक अजीब रोशनी मुलाजा करते हो, जिस कलमा को पढ़ने के बाद आप सोचते हो कि यही वो कलमा है जिस कलमा को पढ़ने का हमें हुक्म दिया गया है, और इसी कलमे में हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का इकरार कर रहे हैं। खुदा की कसम, लफ्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर गौर व फिक्र करता रहे मर्द मोमिन को बदमज़हब नहीं बन सकता है। मैं उन जहन रखने वालों से सवाल करता हूँ, आज तुम हर मोड़ पर सरकार की जात पर बहस करते रहते हो। ये सुन्नी लोग हैं या रसूलुल्लाह का नारा हरदम मारते हैं, ये सुन्नी लोग हैं उठते बैठते या रसूलुल्लाह कहते हैं, ये सुन्नी लोग हैं इनका अकीदा है कि रसूलुल्लाह हर जगह हाजिर नाजिर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो कलमा पढ़ना या तो छोड़ दे और या तो तुझे मानना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर और नाजिर है। मैं अर्ज करता हूँ, रसूल को हाजिर होने की कोई बात नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए ये सारी कायनात तो ऐसे है कि जब मलकल मौत के लिए रब ताला ने सारी कायनात को मिस्ल दस्तरखान के कर दिया है। मलकल मौत जहां से चाहे जिसकी रूह कब्ज कर लिया करें, तो मलकल मौत के लिए जब सारी दुनिया दस्तरखान है तो रसूलुल्लाह के लिए सारी दुनिया क्या कर दी जाएगी। तुम अपनी निगाह उठाते हो तो आसमान तक देख लेते हो, तुम्हारी निगाह जाती है तो तुम्हारे निगाह की ताकत जहां तक होती है तुम देख लिया करते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रसूलुल्लाह की निगाह की ताकत तुम पता लगा पाओगे कि नबी कहां तक देख रहे हैं। जब नबी से पूछा गया था कहां तक देख रहे हो, तो नबी फरमाते हैं मैं तुम्हारे आगे भी देख रहा हूं, तुम्हारे पीछे भी देख रहा हूं, तुम्हारे दिल की कैफियत को भी देख रहा हूं, तुम्हारे इरादे को भी देख रहा हूं। तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारा रुकू मुझ पर पोशीदा नहीं है, तुम्हारे दिल की कैफियत मुझ पर पोशीदा नहीं है, तुम्हारे दिल का इरादा मुझ पर पोशीदा नहीं है। जो नबी इरादा देख रहे हो, क्या वो तुम्हारा गुनाह नहीं देख रहे हैं? जो नबी तुम्हारा इरादा देख रहे हैं, क्या तुम्हारी खता नहीं देख रहे हैं? जो नबी तुम्हारा इरादा देख रहे हैं, क्या तुम्हारी रफ्तार नहीं देख रहे हैं? जो नबी तुम्हारा इरादा देख रहे हैं, क्या वो नबी तुम्हारा खाना पीना नहीं देख रहे हैं? जो नबी तुम्हारा इरादा देख रहे हैं, वो तुम्हारी खलवत भी देख रहे हैं, तुम्हारी जलवत भी देख रहे हैं, तुम्हारा चलना भी देख रहे हैं, तुम्हारा उठना भी देख रहे हैं, तुम्हारा बैठना भी देख रहे हैं। रब ताला ने अपने महबूब की निगाह से किसी चीज को पोशीदा नहीं रखा है। रब ताला ने अपने महबूब को यह ताकत पावर का फरमा दिया है। आओ बात चल रही है ईमान की, तो देखो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत ही का नाम ईमान है। नबी की मोहब्बत में अगर खामी हो गई तो तू कैसे कलमा पढ़ रहा है? प्यारे, जब तू कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ भी कलमा पढ़ रहे हो अल्लाह के रसूल हैं, वहां भी कलमा पढ़ रहे हो अल्लाह के रसूल हैं, अपने घर में भी कलमा पढ़ते हो अल्लाह के रसूल हैं, अपनी मस्जिद में भी कलमा पढ़ते हो अल्लाह के रसूल हैं। जरा सा तर्जुमा आप बदल दीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। आपकी जबान पकड़ ली जाएगी, जालिम ये तो क्या कर रहा है, रसूल हैं। नहीं साहब, मैं रसूल की रसालत मान रहा हूं, मगर अब कहां हैं? अब तो उमर करके मिट्टी में मिल गए हैं, अब तो अपने कब्र अनवर में हैं, अब तो मदीना तैयबा में हैं, अब वो दुनिया में कहां हैं? तो जबान तुम्हारी खींच ली जाएगी। तुमने कलमे का मतलब नहीं समझा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने इतना पावर अता फरमा दिया है। और अब तो पावर पर बहस ही न करो प्यारे, जिस तरह से मादियत तरक्की करती चली जा रही है, हमारा अकीदा निखरता चला जा रहा है। आज तुम्हें कह रहे थे कि रसूलुल्लाह मदीने में है और हिंदुस्तान से पुकार रहे हो, तुम्हारी बात वो कैसे सुन रहे हैं? जरा अपने अक्ल से आप काम लो। एक इंसान जब मशीन ईजाद कर लेता है और सूरज के अक्स से जब वो अपनी आवाज को एक दूसरी जगह पहुंचा लेता है, टेलीफोन यहां कर रहे हो, तुम्हारी आवाज अमेरिका में पहुंच रही है, यहां टेलीफोन कर रहे हो, तुम्हारी आवाज मक्का शरीफ पहुंच रही है, यहां तुम टेलीफोन कर रहे हो और मदीना तुम्हारी आवाज पहुंच रही है, और मदीना शरीफ से टेलीफोन कर रहे हो, बंबई में आपकी आवाज पहुंच रही है, मदीना शरीफ से हज करके टेलीफोन कर रहे हो, काफरिया नगर में तुम्हारी आवाज पहुंच रही है। अरे प्यारे, अगर एक आपने टेलीफोन का हाथ में ले लिया और उसमें आप बोल रहे हो नंबर दबा करके, तो आपकी आवाज मदीना से बंबई पहुंच रही है। रब ताला ने सारी कायनात को नबी के सदका में पैदा किया है और सारी कायनात के लिए वो रसूल है। तो क्या नबी तुम्हारी आवाज नहीं सुन रहे हैं और वो पुकार दे क्या तो उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है? अरे यार, तू ईमान तो तार पर रख रहा है मशीन पर, तेरा ख्याल तो जा रहा है मशीन दुरुस्त कर रही है और नबी के ख्याल पर माद अल्लाह पहरा लगा रहा है। नबी कौनैन की अजमत को खिलवाड़ कर रहा है। तू कहता है नबी कैसे आ सकते हैं, मदीना तैयबा में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मादियत जिस तरह से तरक्की करती चली जा रही है, हमारा अकीदा निखरता चला जा रहा है,
आज टेलीविजन में आप तस्वीरें देख रहे हो, बोलने वाला दिल्ली में बोल रहा है, फसाद होने वाला अहमदाबाद में फसाद कर रहा है, फसाद की आग भड़क रही है गुजरात में, मगर बंबई के टेलीविजन में कैसे देख रहे हो? मशीन तुम्हें दिखा रही है। इंसान ने मशीन को हाथ लगा दिया तो इंसान सूरज की शुआओं से तुम्हारी तस्वीर को कैच कर लिया है, तुम्हारे माहौल को कैच कर लिया है, तुम्हारे करतूत को कैच करके तुम्हारे मकान में तुम्हें दिखा दिया है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जलवानुमाई कहां कहां नहीं है। एक इंसान का अक्स सारी कायनात में पहुंच रहा है और कहते हुए फला बोल रहा है, ये तो मशीन की ताकत है। क्या नबी कौनैन को रब ताला ने इतनी ताकत नहीं अता फरमाई है कि नबी कौनैन जिधर तवज्जो फरमा दे, और जब तवज्जो फरमा दे तो सरकार का जलवा ही जलवा दिखाई दे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे की जियारत हो जाए। प्यारे, इसीलिए तो मैं अर्ज करता हूं कि मादियत जो जो तरक्की करती चली जा रही है, हमारा अकीदा निखरता चला जा रहा है। तुम कहते थे नबी नहीं सुन सकते हैं, मादियत ने बता दिया कि जब इंसान का हाथ हमारे ऊपर लग जाता है और हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि तुम्हारी आवाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, मादियत ने बता दिया कि तुम टेलीविजन में अपने आप को हर जगह देख सकते हो। तो अब यही बात आओ जरा अपने ज़हन फिक्र में रख करके नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सोचो। वो तो नबी हैं, उनको तो रब ताला ने पावर और ताकत अता फरमा दिया है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब तुमने सारी बातों को तो इकरार कर लिया, जब रसूलुल्लाह हैं, मदीना में है रसूलुल्लाह हैं, बंबई में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम माने, मेरे आका की निगाह करम सब पर पड़ रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको मुलाहजा कर रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी एक जगह आप महदूद नहीं कर सकते कि सिर्फ वो मदीना ही में जाओ तब सुनते हैं, उनकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच सकती या हमारी आवाज को वो वहां तक नहीं सुन सकते, नहीं, बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने वो ताकत और पावर अता फरमा दिया है। महबूब जहां तुम हो वही सुन रहे हैं, जहां तुम हो वही मुलाहजा कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इसको मैं आपसे अर्ज करता चलूं। अभी मैंने एक जुमला कह दिया था कि कलमे की कसरत किया करो, कलमा पढ़ा करो। जब कलमे की कसरत किया करोगे तो उसका फायदा तुम्हारे लिए दुनिया में भी जाहिर होगा और उसका फायदा तुम्हारे लिए कब्र में जाहिर होगा। एक किताब है जिस किताब का नाम तहजीरुन नास है, ये हमारे घर की किताब नहीं है बल्कि उन्हीं लोगों की किताब है। पढ़े लिखे लोग अगर मौजूद होंगे तो तहजीरुन नास किताब को याद कर लें। तहजीरुन नास एक किताब है, चुनांचे तहजीरुन नास किताब लिखने वाले ने एक वाकया लिखा है, हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया। ये हजरत जुनैद बगदादी बैठे हुए थे, ये अल्लाह के एक मकबूल बंदे हैं, अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे हजरत जुनैद बगदादी हैं। उनकी बारगाह में एक छोटा सा बच्चा बैठा था जिसको कश्फ करामत हासिल थी, यानी वो बच्चा वलायत के दर्जा पर फाइज था और उसे कश्फ हासिल था। वो दूर की चीजों को और जो चीजें कल होने वाली हैं उन चीजों को आज ही वो देख लिया करता था। अल्लाह की अता से वो बच्चा बैठे बैठे हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में रोने लगा। अब हजरत जुनैद बगदादी उस बच्चे से नहीं पूछते हैं कि तू रो क्यों रहा है, बल्कि हजरत जुनैद बगदादी अपने कश्फ से देखते हैं कि ये बच्चा अपनी माँ को देख रहा है, इसकी माँ का इसके वतन में इंतकाल हो गया है और इसकी माँ को कब्र में दफन किया गया है और इसकी माँ को कब्र में अजाब हो रहा है। ये बच्चा अपने माँ के अजाब को कब्र में देख करके रोने लगा। हजरत जुनैद बगदादी उस बच्चे से कुछ पूछते नहीं हैं, बल्कि हजरत जुनैद बगदादी 1000 मरतबा कलमे तैयबा पढ़े हुए थे और उसका सवाब किसी को बख्शे नहीं थे। उन्होंने अपने दिल में इरादा किया, ए परवरदिगार, जो मैंने 1000 मरतबा कलमे तैयबा पढ़ा है, इलाहुल आलमीन इसका सवाब इस बच्चे की माँ को पहुंचा दे। जैसे हजरत जुनैद बगदादी 1000 कलमा पढ़ने का सवाब उसकी माँ को इसाल करते हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत जुनैद बगदादी देख रहे हैं वही बच्चा जो रो रहा था अब हंस रहा है। अब हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, फिर मैंने तवज्जो की तो मुझे कश्फ से मालूम हुआ कि अब इसकी माँ का अजाब खत्म हो गया है और इसकी माँ का अजाब सवाब में बदल गया है। वो बच्चा अपने माँ के अजाब को देख रहा था तो रो रहा था और जब सवाब को देखा तो हंस रहा था। सवाब अजाब सवाब में बदला कैसे? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, कलमे तैयबा की बरकत है। 1000 कलमे तैयबा पढ़ करके इसाल किया जाए। पहले सुन्नत जमात का यही अकीदा है कि उसका सवाब रब ताला जिसके नाम इसाल किया जाए पहुंचाता है और रब ताला उसको अता फरमाता है उसका अज्र। अब आप जरा गौर फरमाइए कलमे की कितनी बरकतें हैं और कलमे तैयबा से कितने लोग फायदामंद हुए हैं। कलमे की तारीख और फजीलत उठा करके देखिए तो खोलते हुए तेल में नौजवानों को डाला गया था और वो कलमा पढ़ करके तेल में चले गए थे। उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था, कलमा पढ़ करके वो जा रहे थे। कलमे की वो नौयत है प्यारे,
कलमे तैयबा पढ़ लेने पर एक बंदे मोमिन की जबान पाक और साफ हो जाया करती है। वो क्या सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि बात आपसे बताता चलो कि हजरत दहिये कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, ये इस्लाम नहीं लाए थे। हजरत दहिये कल्बी बड़े खूबसूरत सहाबी थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब इंसानी शक्ल में आते थे तो दहिये कल्बी की शक्ल में आया करते थे। हजरत दहिये कल्बी के खानदान के 1200 अफराद उनके खानदान के उनके अंदर में थे। एक रोज सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इब्तिदाई इस्लाम का वक्त था, आका से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप दहिये कल्बी के लिए दुआ मांगते हैं तो सरकार वो इस्लाम कबूल कर लें तो उनकी बुनियाद पर उनके खानदान के 1200 अफराद इस्लाम कबूल कर सकते हैं। आका करीम के दस्ते नबूवत उठ गए रब की बारगाह में, आका ने दुआ मांग दी, सहाबा ने आमीन कह दिया। अब दूसरे दिन मेरे आका बैठे हुए हैं तो लोगों की निगाह देख रही है, वो देखो दहिये कल्बी आ रहे हैं। अगर से दहिये कल्बी जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुए तो सलाम अर्ज करते हैं। जैसे दहिये कल्बी सरकार की बारगाह में गए तब तक मेरे आका ने अपनी चादर दहिया के लिए बिछा दी और इरशाद फरमाया, दहिया इस पर बैठो। हजरत दहिया उस पर बैठते नहीं है, बल्कि सबसे पहले उन्होंने अपने हाथों से चादर को उठा लिया और उठाने के बाद उसको चूम लिया और चूमने के बाद आंखों से लगा लिया और लगाने के बाद अपने सर पर रखा और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस चादर से आपका हाथ लग गया है, मैं इस पर बैठूंगा नहीं बल्कि इसको मैं अपने सर पर रखूंगा। इसकी हैसियत यह है, मैं आपसे पूछता हूँ, हदीस पढ़ने का बहुत दावा कर रहे हो, हजरत दहिये कल्बी ने कलमा पढ़ने के बाद चादर को नहीं उठाया था बल्कि कलमा पढ़ने से पहले पहले चादर को उठा रहे हैं, कलमा पढ़ने से पहले पहले वो चूम रहे हैं और कलमा पढ़ने से पहले पहले वो आंखों से लगा रहे हैं। कलमा पढ़ने से पहले पहले दहिये कल्बी अपने सर पर उस चादर को रख रहे हैं। अगर नबी ये कौनैन मना कर देते दहिया इस चादर को चूमो नहीं, आंखों से लगाओ नहीं, अपने सर पर रखो नहीं, तो क्या दहिये कल्बी ऐसा कर सकते थे? नहीं। लेकिन हजरत दहिये कल्बी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इससे आपके हाथ लग गए हैं, ए आका, इसका एहतराम इस तरह से होना चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एहतराम दिया है रिस्पेक्ट का उनके सामने। अब हजरत दहिये कल्बी इस्लाम कबूल कर लेते हैं और जब इस्लाम पर कबूल कर लेते हैं हजरत दहिये कल्बी तो बैठ करके रोने लगते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, दहिया रो क्यों रहे हो? पहले उन्हें रोना चाहिए लेकिन दहिया कलमा पढ़ने के बाद तब रोते हैं। जरा सहाबी का अकीदा मुलाहिजा फरमाइए। उनके ज़हन फिक्र में ये बात आई कि पहले गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लो, जब नबी के हो जाओ तब नबी की बारगाह में फरियाद करो। जब नबी के बनते ही नहीं हो तो नबी की बारगाह में फरियाद तुम्हारी कैसी सुनी जाएगी? पहले तुम नबी के हो तो जाओ, फिर तुम फरियाद करो, देखो आका सुन रहे हैं कि नहीं। खुदा की कसम, नबी के जब हो गए तो जंगलों में फरियाद की है तो उनकी फरियाद सुनी गई है। शेर के सामने उन्होंने फरियाद की है तो शेर भागा है। उन्होंने फरियाद दुश्मनों के नरगे में की है तो मदद उनके लिए हुई है। पहले नबी के हो जाओ और फिर देखो किस तरह से तुम्हारे लिए नबी फरियाद को पहुंचते हैं। अब हजरत दहिया रोए चले जा रहे हैं, आंसू बहाए चले जा रहे हैं। गोया आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जबान में इस तरह से वो अर्ज कर रहे हैं। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि सहाबा का तरीका यही था, जब अपने आका की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी के लिए हाजिर होते तो अपनी जबान से अपने गुनाहों का इकरार करते और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, इन गुनाहों की माफी अब चाहता हूँ। गर्चे हैं बेहद कसूर तुम हो तो गफूर और बख्श दो जुर्म खता तुम पे करो दुरूद, बख्श दो जुर्म खता तुम पे करो दुरूद। या रसूल अल्लाह, मेरे आका मेरे रोने का एक सबब है। आका फरमाते हैं, दहिया रो क्यों रहे हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बताऊं मैं क्या रो रहा हूँ? आका फरमाते हैं, दहिया बताओ। सरकार से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सुनिए, कतल तो बेयदी सबीना मिन बनात, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को कत्ल किया है। या रसूल अल्लाह, इतना बड़ा मैं मुजरिम हूँ। मैं आपसे सवाल करता हूँ, जरा अपने आका की सीरत पढ़ो और जरा सोचो और सवाल करो अपनी अक्ल से कि नबी कौनैन का कलमा पढ़ने से पहले पहले दहिये कल्बी सरकार की बारगाह में कह देते कि या रसूल अल्लाह, मैं 70 लड़कियों का कातिल हूँ, मैंने 70 लड़कियों को कत्ल किया है, पढ़ने आया हूँ, कलमा बताओ, मेरा कलमा पढ़ा माना जाएगा कि नहीं? मेरा इस्लाम लाना कबूल होगा कि नहीं? लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद दहिये कल्बी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने 70 लड़कियों को कत्ल किया है। आज अगर कोई एक आदमी को कत्ल कर दे तो हिस्ट्री शीटर करार दे दिया जाता है, एक आदमी को कत्ल कर दे तो बहुत बड़ा दादा मान
मान लिया जाता है। एक आदमी का कातिल मोहल्ले से गुजरे तो बच्चे देख करके डर जाया करते हैं, अगर 2-3 का मर्डर कर दिया है तो मिनिस्टर बन जाया करता है। आज का ये दस्तूर है, लेकिन 70 लड़कियों का कातिल नबी के सामने बैठा हुआ अपने गुनाह पर आंसू बहा रहा है। 70 लड़कियों का कातिल अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं इतना बड़ा मुजरिम हूं, अपने खुदा से आप पूछ लीजिए, जो सजा मेरे लिए हो मैं सहने के लिए तैयार हो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें नबूवत झुक जाती हैं, मेरे आका खामोश हैं। तब तक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर आ गए, सलाम अर्ज करते हैं और अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के हबीब, रब ताला आप पर सलाम भेज रहा है। और रब ताला ने इरशाद फरमाया है, महबूब अपनी निगाहों को उठाओ, अपने गुलामों की तरफ तवज्जो करो। या रसूल अल्लाह, दहिए कल्बी अपने गुनाह की सजा पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह इनसे फरमा दीजिए कि जैसे इन्होंने पहली बार कलमे तैयबा पढ़ा, अगर इनके 60 साल के कुफ्र के गुनाह होते तो रब ताला माफ फरमा देता। ए महबूब, एक मर्तबा कलमे तैयबा पढ़ने की ये बरकत है कि मेरे आका सहाबा से फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, जब एक मर्तबा कलमे तैयबा सच्चे दिल से पहले लेकर रब ताला अगर 60 साल के कुफ्र के गुनाह हो और माफ फरमा देता है, तो तुम कसरत से कलमे तैयबा पढ़ते रहो तो रब ताला तुम्हें क्यों नहीं बख्शेगा, तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। पका साहब ही रसूलुल्लाह। तो अल्लाह के हबीब के सहाबा और सरकार इस पर रो पड़े, आंखों से आंसू बह गए। ये मुसलमान, ये कलमे की बरकत है। जरा देख तो कलमा तुझे कहां कामयाब कर रहा है, कलमा किस किस हैसियत से तुझे कामयाब कर रहा है। लेकिन एक बात और बताता चलूं प्यारे, सच्चे दिल से कलमा पढ़ने का मामला और होता है और यूं ही कलमा पढ़ने का मामला और होता है। यूं ही जिस तरह से कलमा पढ़ा गया है उस पर तो मैं कल गुफ्तगू करूंगा और तारीख उलट करके रख दूंगा। अगर तारीख का हवाला गलत हो तो मैं लंदन का रहने वाला नहीं हूं, आप मुझसे हर हवाला ले सकते हैं और हर तरह से सवाल कायम कर सकते हैं, मैं फुल इजाजत देता हूं मुसलमानों। लेकिन उन लोगों से मैं अर्ज करूंगा कि अपने जहनी इख्तिराई सवालों की बुनियाद पर मुसलमानों का ईमान न बर्बाद करो, मुसलमानों के ईमान का जनाजा न निकालो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ करके जब एक मर्द मोमिन अपने आप को मोमिन होने की हैसियत से साबित करता है तो उसके कलेजे से पूछो कि उसने नबी का कलमा पढ़ा है, अपने आका को रसूल तस्लीम किया है, अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हबीब तस्लीम किया है। और जब अल्लाह का हबीब और रसूल तस्लीम कर लिया तो वो नबी की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीद नहीं बर्दाश्त कर सकता है। मुसलमानों जरा देखो, यही तो ये कल्बी हैं, इनको इनके गुनाह की माफी का परवाना रसूलुल्लाह की बारगाह से मिल जाता है। रब ताला ने कबूल फरमा लिया, सच्चे दिल से कलमा पढ़े हुए थे। गुनाह कैसे माफ होते हैं जरा देखो। और कुछ ऐसे लोग भी थे जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऊपर जबान से कलमा पढ़ते थे, उनकी भी निशानदेही कुरान ने कर दी है। महबूब कलमा तो पढ़ रहा है मगर जबान से पढ़ रहा है, इसका दिल आपके जात के ताल्लुक से एतराज ही सोचता रहता है। ये सोचता रहता है नबी को गैब का इल्म है कि नहीं, नबी को दूर से पुकारना जायज है कि नहीं, नबी कुछ दे सकते हैं कि नहीं, नबी की शान क्या है, नबी की ताज़ीम हम किस तरह से करें, नबी को कौन कौन सी बातें मालूम हैं। इन सारी बातों को अपने दिल में सोचा करता है। महबूब ये मोमिन नहीं है, महबूब ये तुम्हारा बही खां नहीं है, महबूब ये तुम्हें सच्चे दिल से मानने वाला नहीं है। रब ताला इनकार फरमा देता है ऐसे लोगों के कलमा पढ़ने को। कुरान में रब बयान फरमाता हो, मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिरत पर ईमान लाए, महबूब मोमिन नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब रब फरमाता है कि तुम मोमिन नहीं हो तो लाख मोमिन होने का दावा करे, वो मोमिन हो ही नहीं सकता है। रब ने मोमिन की का मेयार करार दिया है अपने महबूब की मोहब्बत। रब फरमाता है मैं इतनी रसीला फकद अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की पैरवी कर ली उसने अल्लाह की पैरवी कर ली, उसने अल्लाह की फरमाबरदारी कर ली है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने ही का नाम ईमान है, रसूल के मानने ही का नाम ईमान है। देखो जानना और होता है और मानना और होता है। सिर्फ तुम जान रहे हो मान नहीं रहे हो, और जो मानता और जानता दोनों तरह से है वही मर्द मोमिन कहलाता है। इसकी बहस मुझे तो नहीं करनी है कि मानना किसे कहते हैं और जानना किसे कहते हैं। जानने का ताल्लुक और होता है प्यारे। अखबार जब छपते हैं तो आप सारी खबरों को जान जाते हैं, लेकिन आप बताइए उन खबरों से आपको मोहब्बत होती है? नहीं। लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें होती हैं कि आप उन खबरों को जान भी जाते हैं, उन खबरों को आप मान भी लेते हैं, उन खबरों से आपको मोहब्बत भी हो जाती है। तो कुछ ऐसी
چیزیں ہوتی ہیں جو جانی بھی جاتی ہیں اور مانی بھی جاتی ہیں، مگر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جانی جاتی ہیں مانی نہیں جاتی، جو جانی جاتی ہیں مگر محبت نہیں کی جاتی ہے، جو جانی جاتی ہے مگر نفرت کی جاتی ہے، جو جانی جاتی ہے مگر ان سے لگاؤ نہیں ہوتا ہے، جو جانی جاتی ہے مگر ان کی چاہت نہیں ہوتی ہے۔ تو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، رسول اللہ کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ نے محبت سے مان لیا تو آپ کے پاس ایمان ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے قد افلح المومنون، تحقیق مومنین کامیاب ہیں۔ کامیابی مومنوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے پستی ہے ہی نہیں، مومنوں کے لیے تنزلی ہے ہی نہیں، مومنوں کے لیے بے حیائی ہے ہی نہیں۔ خدا کی قسم، مرد مومن اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے، اور جس کا ایمان نہیں ہوتا وہ سب پر بھروسہ رکھتا ہے۔ آؤ بتاؤ مرد مومن کا حال کیا ہوتا ہے؟ آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ آپ کا چہرہ صاف ہے، ایمان بڑا مضبوط ہے، بات بری نہ لگے گی۔ آپ دن بھر گناہ میں رہتے ہیں، آپ کا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ ایمان اور گناہ کا تو رشتہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ذرا اس رشتے پر آپ غور فرمائیے کہ گناہ اور ایمان ایسا رشتہ، گناہ اور ایمان ایسا معاملہ، گناہ اور ایمان ایسی حرکت، گناہ اور ایمان اس طرح کے کرتوت ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پیارے آئیے آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے اور تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہوئے چلیے ایمان کی چاشنی کیا ہوتی ہے۔ یہی بغداد ہے۔ جب ہم بغداد کی تاریخ پڑھتے ہیں تو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یہی وہ بغداد شریف تو ہے، عراق کی سرزمین کا دارالسلطنت، جس بغداد کو ہلاکو خان نے تباہ و برباد کیا تھا۔ جب ہلاکو خان 30,000 فوج لے کر کے بغداد کی سرزمین پر چڑھا تھا اور سارے لوگ پریشان ہو گئے تھے، ان کو روکا جا رہا تھا گناہ نہ کرو، بے حیائیوں کی طرف نہ جاؤ، اس طرح سے معاملات ان کے سامنے آئے تھے۔ جب یہ ہوا کہ ہلاکو خان اب 30,000 کی فوج لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے، حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اللہ کے مقبول بندے ہیں، لوگ گئے کہ حضور کہاں؟ ہماری طاقت فیل ہو گئی، اب ہم کام نہیں کر سکتے، کوئی ہلاکو خان کی فوج آ رہی ہے۔ ٹھیک تم لوگ جاؤ۔ سارے لوگ چلے گئے۔ حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ ایک لکڑی کا کٹورا تھا، پیالہ، اس میں کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ جب ہلاکو خان کی فوج بغداد کی طرف چلی تو انہوں نے اپنے کٹورے کو پلٹ دیا۔ کٹورا پلٹنا تھا، پورا بغداد اسی میں چھپ گیا۔ لوگ تلاش رہے ہیں دن بھر بغداد کہاں ہے۔ جب شام کو واپس گئے، ہلاکو خان نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہم دن بھر ڈھونڈتے رہے، بغداد ملا ہی نہیں۔ رب تعالیٰ حفاظت فرما رہا ہے۔ ذرا دیکھو، نیپال کی سرزمین پر کاٹھمانڈو میں ایک اللہ کا نیک بندہ مرد مومن بیٹھا تھا۔ راجا کا ہاتھی ادھر آ گیا، چھوٹا سا پیالہ ان کا تھا، انہوں نے اسی پیالے کے اندر ہاتھی کو بند کر دیا۔ راجا کہنے لگا بابا ہمارا ہاتھی ادھر آیا تھا، کیا ہوا؟ کہا تم تلاشو تمہارا ہاتھی کہاں ہے؟ کہا ابھی ابھی یہاں آیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ کہا تلاشو؟ کہا پتہ نہیں کیا ہوا۔ کہا کب؟ کہا ہمارا ہاتھی مل جائے تب۔ کہا تو تمہارا ہاتھی مل جائے تو کیا کرو گے؟ کہا بابا آپ کا چیلا بن جاؤں گا۔ کہا ہمارا چیلا بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس مذہب پر میں ہوں کیا وہ مذہب تمہیں اچھا لگے گا؟ کہا ہمارا ہاتھی ملا تو دو۔ پیالہ الٹ دیا، ہاتھی پھر نکل آیا اسی کے اندر سے۔ کہا کلمہ پڑھاؤ، اسلام میں داخل کرو۔ کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کر لیا۔ ہاتھی بند کر لے رہے ہیں، پورا شہر بند کر لے رہے ہیں، اور آپ کلمہ پڑھ کر کے نہ اپنا روم بند کر پا رہے ہیں، نہ اپنی دکان بچا پا رہے ہیں، نہ اپنی جان بچا پا رہے ہیں۔ اس لیے پیارے مرد مومن بن کر کے جیو اور مرد مومن بن کر کے مرو، یہی پیغام کربلا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو مومن ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اپنی نمازوں میں گر گراتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور بہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکات دینے کا کام کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو اپنے شرم گاہ کی حفاظت کرے، زکات دینے کا کام کرے، بری باتوں سے اپنے آپ کو بچے، نماز میں آہوزاری کرے، کلمہ طیبہ پڑھے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کامیابی اس کے لیے ہے۔ یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد۔ السلام علیکم۔